الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. دوستو، پہلے ترجمہ ہی کرتا ہوں، اسی سے بہت کچھ سمجھ میں آ جائے گا، پھر ضروری بات عرض کروں گا. کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی طریقے سے قرض دے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرض کو اس کے واسطے کئی گنا بڑھائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی تنگ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی روزی کشادہ کر دیتا ہے، اور تم سب اللہ ہی کے پاس لوٹ کر واپس جاؤ گے. دوستو، اس سے پہلے بھی آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس آیت کے دو مطلب ہیں، اس لفظ کے دو ترجمے ہیں، یہ آپ سنتے رہتے ہیں. آج بھی اس لفظ کے یہ کہو کہ اس آیت شریفہ کے دو مطلب ہیں. پہلا مطلب تو ہے کہ قرض سے قرض ہی مراد ہو، اور یہ جو کہا ہے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے اچھی طریقے سے قرض، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی ضرورت مند اور محتاج بندے کو قرض دے. کسی ضرورت مند اور کسی محتاج کو قرضہ دینا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دینا. یہ مطلب ہے اس کا. بات بالکل صاف ہے. اسی کو سمجھانے کے واسطے میں ایک دوسری حدیث پاک سناتا ہوں آپ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کچھ بندوں کو، یعنی کسی سمجھو کہ دولت مند لوگوں کو کہیں گے کہ میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہیں پہنایا. وہ بندے عرض کریں گے کہ اے اللہ، تیری شان تو بڑی اونچی ہے، تو بھوکا ہو ہی نہیں سکتا، تو ننگا ہو ہی نہیں سکتا، پھر تیرے بھوکے ہونے کا کیا مطلب، یہ تیرے ننگے ہونے کا کیا مطلب. یہ تو اس کا اللہ رب العزت اس کا جواب یوں مرحمت فرمائیں گے کہ تمہارے پڑوس میں فلاں شخص بھوکا تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو گویا کہ مجھے کھانا کھلاتے. فلاں شخص ضرورت مند تھا، کپڑے کا محتاج تھا، اگر تم اس کو کپڑا دیتے تو گویا کہ مجھے کپڑا دیتے. تو جیسے کسی محتاج کو کپڑا پہنانا یا کھانا کھلانا گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کپڑا پہنانا اور کھانا کھلانا ہے، ایسے کسی ضرورت مند کو قرض دینا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کو قرضہ دینا. یہ ہے. تو اس سے ضرورت مند کو قرضہ دینے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے. یہ ہے ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بندے کو قرضہ دے گا، ضرورت مند انسان کو قرضہ دے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرضے کو، یعنی اس کے ثواب کو کئی گنا بڑھائے گا. دیکھو، کثیرن کا اس میں لفظ ہے، اس کو ادا کرنے کے واسطے میں نے کہا تھا کئی گنا بڑھائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو صدقہ خیرات میں کچھ دیتا ہے تو اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے. اللہ کے یہاں قاعدہ ہے، قانون ہے، کم سے کم 10 گنا ثواب تو دیتا ہی ہے. اور اگر کوئی شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے تو اس کو 18 گنا ثواب ملے گا. 18 گنا ثواب ملے گا. اور اگر وہ واپس نہ کرے
تو 20 گنا ثواب ملے گا۔ تو یہ ہے کئی گنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے یہ۔ اور اسی کے ساتھ میں آیت شریفہ کا مطلب پورا کر دیتا ہوں۔ اور کوئی شخص کسی کو حقیر نہ سمجھے اس کی تنگ دستی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی انسانوں کی مصلحتوں کو سمجھتا ہے، اب وہ جس کو چاہتا ہے تنگ دست کر دیتا ہے۔ وہ انسانوں کی اور نظام عالم کی ضرورتوں کو مصلحتوں کو خوب جانتا سمجھتا ہے، وہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے خوشحال بنا دیتا ہے۔ لہذا تم اپنے کو اچھا اور افضل اور دوسرے کو ضرورت مند کو حقیر مت سمجھو، بلکہ یہ خیال کرو کہ اس ضرورت مند کی جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، اور مجھ دولت مند کی جگہ یہ شخص بھی ہو سکتا تھا۔ یہ بات تو ہو ہی رہی ہے، ہاں آپ توجہ سے سن رہے ہیں، لیکن ایک بار آپ مجھے دیکھیے دوستو، کوئی کرے کچھ بھی، لیکن عام طور سے روزی کی خوشحالی اور مال کی خوشحالی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا اور بخشش ہوتی ہے یہ۔ اور کوئی کچھ بھی کرے، لیکن تنگ دستی عام طور سے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور کسی بھی مصلحت کی بنا پر ہوتی ہے۔ لہذا کوئی شخص یہ گمان کرے کہ میں بڑا مائنڈڈ ہوں، بڑا دماغ ہے میرے میں، اور اس واسطے میری تجارت کامیاب ہے، میں بڑا محنتی ہوں اس واسطے میری تجارت کامیاب ہے، تو دیکھو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی چیز عطا فرماتا ہے تو اس کے اسباب اور اس کی لیاقت اور قابلیت تو عطا کرتا ہی ہے، لیکن یہ مائنڈ جو ہے، تمہارا دماغ جو ہے، یہ چستی پھرتی جو ہے، یہ بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ اس واسطے کسی ضرورت مند اور تنگ دست کو کبھی محتاج نہ سمجھو، وہ حقیر نہ سمجھو، اور اپنے آپ کو کبھی افضل اور بڑھیا نہ سمجھو۔ اور اگلا جملہ دیکھو، سنو اگلا جملہ کیا کہتا ہے، اور تم سب کو لوٹ کر میرے پاس آنا ہے۔ کوئی غریب ہو تب میرے پاس آئے گا، مالدار ہو تب میرے پاس آئے گا، بادشاہ ہو تب میرے پاس آئے گا، فقیر ہو تب میرے پاس آئے گا، اور سب ایک ہی حالت میں آئیں گے یہ۔ اور پھر اس کے ساتھ ایک دوسری بات ملا لو جو حدیثوں میں آئی ہے، وہ کیا آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی عزت و مرتبہ اس کے مال کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی عزت اور مرتبہ اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی کی عزت اور کسی کا مرتبہ اس کے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ مطلب آیت شریفہ کا آپ کو خوب سمجھ میں آیا ہوگا، اور یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا آپ کو کہ قرض دینے کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ ابھی میں اسی بات کو پوری کروں گا اور سنیے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں قرضہ دینے کی فضیلت بیان فرمائی، ایسے ہی اس آیت شریفہ کی تفسیر کرنے والے نے اور اس کا پورا مطلب سمجھانے والے نے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تعلیم فرمائی کہ کوئی کسی سے بلا شدید ضرورت کے، بلا سخت مجبوری کے قرضہ نہ لے، یہ بھی تعلیم فرمائی۔ اور موقع پر یعنی ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 10 بار نہیں، بلکہ کثرت سے موقعوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیان فرمایا کرتے تھے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر کسی کا جنازہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دریافت فرماتے کہ اس کے ذمہ کسی کا قرض تو نہیں ہے۔ اگر پتہ صحابہ کہتے، کوئی کہتا کہ ہاں اس کے ذمہ کسی کا قرض ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اور یوں کہتے تھے کہ اپنے بھائی کی نماز تم پڑھ لو، تو صحابہ اس کی نماز پڑھتے تھے اور اس کو دفنا دیتے تھے۔ اور اگر معلوم ہوتا کہ اس کے ذمہ کسی کا قرض نہیں ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ
پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بہت موقعوں پر ارشاد فرمایا کہ شہادت سے، اللہ کے راستے میں جہاد میں شہید ہو جانے سے اللہ سب گناہ معاف کر دیتا ہے سوائے قرضے کے۔ اگر کسی کے ذمہ قرضہ ہے اور اس نے وہ ادا نہیں کیا ہے تو شہادت سے اور گناہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن قرض کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وحی نازل ہو رہی تھی اور اسلامی تعلیمات نافذ ہو رہی تھی، اس وقت اس طرح کے واقعات بھی سامنے آئے۔ مثلا ایک صحابی شہید ہو گئے، لیکن وہ بار بار ایک دوسرے کے خواب میں آتے تھے کہ میرا جنت کا داخلہ روک دیا گیا ہے چونکہ میرے ذمہ قرض ہے اور فلاں جگہ کچھ میرا پیسہ رکھا ہوا ہے، تم وہاں سے وہ پیسہ نکال کے اس کا قرض ادا کر دو۔ تو یہ سب اس لیے کہ تاکہ بلا شدید مجبوری کے قرض نہ لیں، اور اگر ضرورت میں مجبوری میں لیا بھی ہے تو فوراً ادا کریں، اس میں ٹال مٹول نہ کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الغنی کی ظلم، جس آدمی کے پاس پیسہ ہو اور ہونے کے باوجود وہ دوسرے کا قرضہ نہ دے تو یہ ظلم اور زیادتی ہے، یہ ظلم اور زیادتی ہے۔ بہرحال ایک طرف تو قرضہ دینے کی فضیلت ہے اور ایک طرف قرضہ نہ لینے کا حکم ہے، شدید مجبوری کے بغیر، سخت مجبوری کے بغیر، اور اگر لے لیا تو وقت پر ادا کرنے کا حکم ہے۔ اب آپ ان سب باتوں کو ملاؤ، ہمارے معاشرے میں ایسا ماحول ہو جاوے کہ آدمی شدید مجبوری کے اور شدید ضرورت کے بغیر کسی سے قرض نہ لے، اور جب وہ کسی سے قرض مانگے تو جس کے پاس گنجائش ہو وہ فوراً دے دے، وہ تاخیر نہ کرے، اور جب اس کے پاس آ جاوے تو فوراً ادا کر دے، وہ ادا کرنے میں تاخیر نہ کرے۔ اگر ہمارا یہ معاشرہ بنے، ہمارا یہ ماحول بنے تو بتاؤ کون تنگ ہوگا، کون پریشان ہوگا، کس کو سود پر قرض لینے کی ضرورت پیش آئے گی؟ میرے دوستو، جو بار بار کہا جاتا ہے کہ دین پر عمل کرنے سے میں کامیابی ہے اور دین پر عمل کرنے میں راحت ہے، وہ یہی تو تعلیمات ہیں، اور ہمارا مزاج بگڑ گیا ہے۔ تو اس طرح کا معاملہ ہے، اس طرح کا معاملہ ہے۔ دیکھو دوستو، بات تو بہت باریک ہے، بہت باریک ہے، لیکن سمجھنے کی ہے، سمجھنے کی ہے۔ ہمارے کاندلاہی میں ایک مفتی صاحب تھے، مفتی صاحب بڑے متقی و پرہیزگار تھے، دلی میں وہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ان کے ساتھیوں میں ایک نواب صاحب تھے، نواب صاحب۔ ان نواب صاحب نے اپنے استادوں کی بھی اور اپنے ساتھیوں کی بھی دعوت کی۔ یہ تو جس کے پاس بھی نواب صاحب نے دعوت بھیجی سب نے قبول کر لی، اور مفتی صاحب کے پاس جب دعوت بھیجی تو انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، میں دعوت قبول کرتا، مجھے منظور نہیں دعوت۔ تو نواب صاحب کو بہت افسوس ہوا، میرا ساتھی میرے ساتھ پڑھے پھر میری دعوت قبول نہیں کری، اور استادوں نے تو دعوت قبول کر لی، دوسرے ساتھیوں نے تو دعوت قبول کر لی، اس نے دعوت قبول نہیں کری۔ تو انہوں نے اپنے استاد محترم سے آ کر شکایت کی کہ مفتی صاحب نے، فلاں صاحب نے میری دعوت قبول نہیں کی۔ تو وہ بڑے متقی اور پرہیزگار مشہور تھے اپنی طالب علم کے زمانے میں ہی۔ استاد محترم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے دعوت قبول کیوں نہیں کی؟ کیا نواب صاحب کی آمدنی میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہے کہ وہ حرام کی ہے اس لیے دعوت قبول نہیں کی؟ کہ نہ ایسی کوئی بات نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ سنو دوستو،
سنو کیا جواب دیا کہ میری معلومات کے مطابق نواب صاحب مقروض ہیں، تو ان کو ہماری اور آپ کی دعوت کرنے سے پہلے ان کا قرض ادا کرنا چاہیے۔ آئی بات سمجھ شریف میں؟ یہ ہے اسلامی تعلیم، یہ ہے اسلامی تعلیم۔ اور یہ میرے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کا کئی بار کا سنایا ہوا واقعہ ہے۔ اب آپ سمجھو، جو ہم بڑی بڑی شادیاں کرتے ہیں اور قرض لے کر کرتے ہیں، بلکہ سودی قرض لے کر کرتے ہیں، ان کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ کسی نے تمہیں مجبور کیا ہے کہ ہمیں روٹی کھلاؤ، کھانا کھلاؤ؟ کچھ نہیں، کسی نے کوئی مجبور نہیں کیا۔ یہ تو غلط رسم و رواج ہیں جو چلے آ رہے ہیں، یہ ہمارے دماغ کے اندر بڑائی ہے، تکبر ہے کہ کوئی کیا کہے گا۔ یہ تو دوستوں میں اپنی بات پھر دوبارہ کہتا ہوں، ہمیں ایک طرف تو یہ حکم ہے کہ جس نے کسی ضرورت مند کو قرضہ دیا تو گویا کہ اللہ کو قرضہ دیا، اور اللہ اس کو کئی گنا بڑھائیں گے۔ اور دوسری طرف یہ حکم ہے کہ کوئی ضرورت، شدید ضرورت کے بغیر اور شدید مجبوری کے بغیر قرض نہ لے۔ اور تیسرا یہ حکم ہے کہ قرض وقت پر ادا کرے، اور گنجائش ہونے کے باوجود بھی اگر قرض ادا نہ کرے اور اپنے دوسرے کاموں میں لاتا رہے تو یہ ظلم اور گناہ کبیرہ ہے۔ میں ایک بات اور لوٹا دیتا ہوں، چونکہ صرف سبق پڑھانا نہیں ہے بلکہ نصیحت کرنا مقصود ہے، نصیحت کرنا مقصود ہے۔ میرے دوستو، نماز بڑی عبادت ہے، جیسا کہ ہم سنتے رہتے ہیں، واقعی ایسا ہی ہے۔ اس کا مرتبہ اسلام میں ایسا جیسا کہ ہمارے جسم میں ہماری گردن کا مرتبہ ایسا ہی ہے، لیکن نماز پڑھنے کا زیادہ فائدہ آخرت میں ہوگا، روزہ رکھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا زیادہ فائدہ آخرت میں۔ اور ہماری جو معاشرتی تعلیم ہے قرآن پاک کی، حدیث پاک کی، یعنی سماجی تعلیم، ہماری رہنے سہنے کی تعلیم، اور معاملات کی، لین دین کی، خرید فروخت کی تعلیم، اور اخلاق کی تعلیم، اس کا زیادہ فائدہ نقد اس دنیا میں ابھی ہوگا، جیسا کہ آپ نے اس میں ابھی سن لیا۔ اب دوسری بات سنو جی، اب دوسرا مطلب سنو اس کو۔ یہاں قرض دینا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر صدقہ خیرات مراد ہے۔ لیکن صدقہ خیرات کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرضہ دینے سے تعبیر کیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کسی ضرورت مند کو دیتا ہے، جس کو ہم صدقہ خیرات کہتے ہیں، دیتا ہے، تو وہ اس کو نہیں دیتا، گویا کہ اللہ میاں کو قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو قرض دیتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ قرض، ایک شریف انسان اور ایک اچھا انسان قرض لینے کے بعد ضرور بھی ضرور ادا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی شان، اتنی بڑی مرتبے، اتنے بڑے مرتبے والا، جب اس کو قرض دیا جائے گا تو وہ ضرور بھی ضرور اس کا بدلہ دے گا، یعنی اس کو واپس دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے صدقہ خیرات کرو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بدلہ لازمی طور پر دے گا، اور جتنا تم نے خرچ کیا اتنا ہی نہیں دے گا، بلکہ کئی گنا بڑھا کر دے گا۔ اور کتنا بڑھا کر دے گا؟ یوں تو آپ فضائل صدقات سنتے رہتے ہیں اور اس سلسلے کی حدیثیں بہت کثرت سے سنتے رہتے ہیں۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اتنی سی ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں سمجھانے کے واسطے بتاتا ہے۔ اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں اس کو لیتا ہے اور اس کو بڑھاتا ہے حتیٰ کہ اس کو احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے، اور پھر اس ایک کھجور خرچ کرنے والے کو احد پہاڑ کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ صدقہ خیرات کی فضیلت ہے، لیکن کسی کو صدقہ خیرات کے طور پر کچھ دینا ایسا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دینا، اور قرض لازمی طور پر واپس کیا جاتا ہے تو لازمی طور پر اس صدقہ خیرات کا اجر و ثواب دیا جائے گا۔ اور پھر اگلی آیت کا مطلب وہی سمجھے گا، کسی ضرورت مند کو، کسی پھٹے
پرانے حال میں کسی کو دیکھ کر اس کو حقیر مت سمجھو۔ عام طور سے روزی کی تنگی وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، کسی بھی مصلحت کے واسطے ہو، اور خوشحالی یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ کئے منٹ ہیں بھائی؟ قریب وقت ہو ہی گیا ہیں؟ ہاں قریب وقت ہو ہی گیا۔ اگلی بات شروع کروں گا تو دیر ہو جائے گی۔ اچھا تو چلو میں اس کا کچھ حاصل اور قصہ کچھ بتاتا ہوں آپ کو، اور اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ اگلی جو آیت ہے بڑی آیت ہے، 2-3 آیتیں بلکہ پارہ ختم تک ہی ایک قصہ ہے، اور قصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور جب موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اس وقت ان کی قوم بنی اسرائیل فرعون کی قوم کی اور قبطیوں کی غلام تھی۔ غلام کا مفہوم آج ہم سمجھ نہیں سکتے، چونکہ ہمارے سامنے نہ غلام ہے اور نہ غلاموں کی حالت ہے۔ بس یوں سمجھ لو کہ وہ ایک جانور تھے جن کو آدمی اپنے کام کے واسطے پالتا ہے، اور اس کو اتنا ہی کھلاتا ہے جس سے وہ موٹا تگڑا رہے اور کام دیتا رہے۔ تو بس یہ قوم تھی جن کو وہ اپنے ضروری کاموں کے واسطے، سخت بھاری کاموں کے واسطے استعمال کرتے تھے، لیکن ان کو بس اتنا ہی کپڑا پہننے کو دیتے تھے جس سے ان کا آدھا ادھورا تن ڈھک جاوے اور ان کا آدھا ادھورا پیٹ بھر جاوے بس، اور اس کے ساتھ جو ظلم زیادتی ان پر ہوتی تھی وہ الگ ہے۔ یہ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ پوری کی پوری قوم فرعون اور اس کی قوم کی غلامی سے آزاد ہوئی۔ وہ قصہ مشہور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ دریا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے بنا دیے اور بنی اسرائیل کو پار کر دیا، فرعون کو اور فرعون کی قوم کو سب کو وہیں غرق کر دیا، ڈبو دیا۔ یہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے اتار چڑھاؤ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بڑھاتا رہا، انبیاء کرام ان میں آتے رہے اور ان کو بڑھاتا رہا، حتیٰ کہ ان کی حکومت بھی قائم ہوئی۔ فلسطین ملک شام میں ان کی حکومت بھی قائم ہوئی، لیکن رفتہ رفتہ پھر ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اور یہ لفظ میں آج استعمال نہیں کروں گا چونکہ اس کا مطلب ہم سمجھ نہیں پاتے، وہ گناہ اور وہ برائیاں جو انسانوں میں عام طور سے آ جاتی ہیں، وہ گناہ اور وہ برائیاں ان کے اندر آ گئی۔ کیا؟ زناکاری، بدکاری، بے حیائی، جو آج فیشن مان لیا گیا ہے، جس کے بغیر آج کسی لڑکے لڑکی کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔ جی، شراب پینا، کسی کا مال ناحق چھیننا، ظلم کرنا، کسی بھی طرح کا ظلم کرنا، اور یہی برائیاں، گناہ، یہ آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے کہ اس کا حق ہے، ان عبادتوں سے غفلت، بری عادتیں ہم سمجھ نہیں پاتے۔ کئی بار آپ کے سامنے بیان آ چکا ہے اس بات کا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، جس کو تکبر کہتے ہیں، گھمنڈ کہتے ہیں، بڑائی، یہ بہت بڑا عیب ہے انسان کے واسطے۔ دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، یہ بہت بڑا عیب، بہت بڑی بیماری ہے یہ۔ یا ان کو ہم سنتے نہیں، سمجھتے نہیں، پڑھتے نہیں، تو اس طرح کی برائیاں پیدا ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک ظالم لوگ ان پر مسلط کرتا ہے۔ پہلے بھی کچھ ذکر آیا ہے اس کا، ظالم لوگ مسلط کرتا رہا، حتیٰ کہ ایک زمانے میں جالوت نام کے ایک ظالم بادشاہ کو
ان پر مسلط کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس نا۔ اور دیکھو ظالم بادشاہوں کا کیا کام ہوتا ہے، ظالم بادشاہوں کا کام ہوتا ہے مکان ڈھا دینا، ظالم بادشاہوں کا کام ہوتا ہے زمینیں چھین لینا، زمینیں ضبط کر لینا، مال چھین لینا، آدمیوں کو قید میں ڈال دینا۔ ظالم لوگوں کا کام ہوتا تھا بچوں کو بڑوں کو غلام بنا لینا۔ تو ان کے مکان ڈھا دیے، ان کی زمینوں پر، ان کے گاؤں بستیوں شہروں پر قبضہ کر لیا، ان کی اولادوں کو غلام بنا کر پکڑ پکڑ کر لے گیا۔ غرض ایک وہ صورتحال ہو گئی، وہ ایسی صورتحال ہو گئی کہ یہ لوگ بالکل بے بس ہو گئے، اور ان کے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں کہ یہ خود ابھر جائیں اور بھی کچھ نہ ہو سکے، اور بھی کچھ نہ ہو سکے کہ ظالم کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ ہاں بات آگے چلے گی، آپ کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے، اور میرے اشارے سے تو بھی خود ہی سمجھنا چاہیے۔ جی ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، کسی حالت میں بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، بس ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کا اس حالت میں ہمارے لیے حکم کیا ہے، اور اس کو نفع نقصان کی ترازو پر تول کر نہیں بلکہ ایمان و یقین کے ساتھ کر گزرنا ہے، کسی حالت میں نا امید نہیں ہونا ہے۔ آئے گا اس میں آپ ہماری اور آپ کی تسلی کے واسطے ہی یہ قصہ سنایا جا رہا ہے، یہ ہوا۔ تو اب ان سب نے مل کر یہ کہا کہ ہم بکھرے پڑے ہیں، ہمارے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے۔ سنتے رہیے، ایسا معلوم ہونا جیسے کہ آج ہی کی کہانی ہو یا آج ہی کا قصہ ہو۔ یہ ہمارے یہاں کوئی اتحاد نہیں ہے، کوئی اتفاق نہیں ہے۔ آپ اس زمانے میں نبی تھے، ان میں موجود تھے نبی حضرت شمویل علیہ السلام، ان کو کہا کہ آپ ہمارے واسطے ایک بادشاہ، ہم میں سے کسی کو بادشاہ مقرر کر دیں، چونکہ کسی بڑے اور امیر اور بادشاہ کی ماتحتی کے بغیر اکثر و بیشتر قوم متحد نہیں ہوتی۔ جب بادشاہ ہوتا ہے نا، ایک بڑا ہوتا ہے، تو وہ شریروں کو ڈنڈے سے صحیح کر دیتا ہے، اور اگر ڈنڈا نہ ہونا تو پوری جماعت کا کھیل خراب کر دیتے 4 آدمی 6 آدمی۔ جی ہاں، تو آپ ہمارے واسطے ایک بادشاہ مقرر کر دیجئے گا تاکہ ہم اس کی ماتحتی میں اپنی کارروائی کریں، اور ظالم جو ہم پر ظلم کر رہا ہے، ہمارا ملک دبا رہا ہے، اور ہم کو ہماری بستیوں سے اور ہمارے گھروں سے اور ہماری کھیتیوں سے، ہماری زمینوں سے بھگا رہا ہے، ہم اس کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نبی کی سفارش سے کہہ لو، ان نبی کی دعا سے کہہ لو، انہی میں سے ایک آدمی کو بادشاہ مقرر کر دیا، جس کا نام قرآن پاک میں بتایا گیا ہے طالوت۔ تو طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ آپ بہت توجہ سے سن رہے، لیکن میری عادت آپ جانتے ہیں، آپ توجہ دیجئے۔ جب قوم کا مزاج خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر ماننے کی عادت نہیں رہتی، کوئی کتنا بھلا کام کرے اس پر ان کو اعتراض کرنا ضروری ہے، اس کھیل کو بگاڑنا ضروری ہے۔ حالانکہ حضرت شمویل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے سے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا، لیکن انہوں نے طالوت کی بادشاہت ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں اس کو اپنا بادشاہ مانتے۔ یہ ہوا، لیکن معاملہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم نے تو مقرر کر دیا، تمہیں کیا اعتراض ہے اس پر؟ اب ہمیں اس پر یہ اعتراض ہے کہ
ہم خاندان کے اعتبار سے بڑے ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے اور معاشرے سماج میں ہماری عزت زیادہ ہے اور ہم مالدار بھی زیادہ ہیں، اس لیے بادشاہ بننے کے حقدار ہم ہیں، طالوت نہیں۔ ہاں دیکھو، برا نہ مانیو میرے بھائی، یہ سچی بات ہے۔ ہاں اگر تربیت نہ ہو تو مال اور دولت آدمی کو اتنا بگاڑتا ہے کہ شیطان سے بھی کہیں آگے پہنچا دیتا ہے۔ جی ہاں، اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، لیکن وہ کیا کہہ رہے کہ نہیں، طالوت بادشاہ ہونے کے قابل نہیں ہے، ہم سماج میں عزت دار ہیں، ہمارے پاس مال دولت ہے، تو اگر بادشاہ مقرر ہی کرنا ہے اللہ میاں کو تو ہم میں سے مقرر کرے بادشاہ۔ طالوت کے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پڑا نہ ہو طالوت کے پاس کچھ، نمبر 1 ہم نے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا، بس اب اس میں کسی خوبی کی، کسی صلاحیت کی، کسی کمال کی کوئی ضرورت نہیں، ہو جب ٹھیک، نہ ہو جب ٹھیک، ہم نے بادشاہ مقرر کر دیا۔ ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، اور پھر دوسرا یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ تو تھا حاکمانہ جواب، چپ، سانس نہ نکلے کسی کا، بس ہم نے طے کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ دیکھو بادشاہت کے واسطے علم کی اتنی ضرورت نہیں، مال کی اتنی ضرورت نہیں، بلکہ بادشاہت کے واسطے علم کی اور انتظامی اور حکومتی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ ہم نے طالوت کو سب سے زیادہ، تم میں سے سب سے زیادہ علم عطا کیا ہوا ہے، سب سے زیادہ عقل اس کو عطا کر رکھی ہم نے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوچتے رہنا دوستو، بادشاہت کے واسطے، حکومت کرنے کے واسطے ایک رعب داب کی ضرورت ہوتی ہے، رعب داب ہیبت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو آدمی جسم و جسامت میں قداور قسم کے ہوتے ہیں، تکڑے ہوتے ہیں، ان کا خود بخود ہی رعب ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو جسم و جسامت بھی بادشاہوں والا دے رکھا، اور ہم نے اس کو عقل اور حکمت بھی بادشاہوں والی دے رکھی، اس واسطے ہم نے اس کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ اب تم خاموش، بادشاہ یہی رہے گا۔ چلو باقی بات تو انشاءاللہ پھر ہوگی، اس کا ترجمہ بھی پھر ہوگا۔ اب میں آپ کو کچھ اور ایک بات اور ہے وہ بھی بتا دوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خاص بات فرمائی ہے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اس پر خوب ترجمہ کر لیو، خوب غور کر لیو، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، ملک اللہ کا ہے، جس کو چاہے دے دے، حکومت اللہ کی ہے، جس کو چاہے دے دے، ہم نے طالوت کو دے دی۔ ہاں ایک تو بات یہ یاد رکھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے ملک، ساری زمین، ہر ملک اللہ کا، جس کو چاہے وہ حکومت دے دے، اور جب وہ حکومت دینے کا فیصلہ کرے گا تو ایسی صلاحیتیں، قابلیتیں، اسباب بھی دے گا۔ ایک تو یہ سمجھ، اب وہ فیصلہ کب کرے گا ملک دینے کا؟ جب آدمی اس کو راضی اور خوش کرے گا۔ اللہ کی نعمتیں زور زبردستی نہیں حاصل کی جا سکتی، اللہ کی نعمتیں تو اس سے مانگ کر، اس کے سامنے عاجزی کے ساتھ پلہ پسار کر جب ملیں گی۔ یہ اگر کوئی کہنے لگے کہ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جی دنیا بھر میں کافروں کا اور ظالموں کا آج کل سکہ چل رہا ہے، حکومت چل رہی ہے، ہاں اس کے میں انشاءاللہ مزید پھر جواب دوں گا، آج وقت زیادہ ہو جائے گا، بس آج تو جتنا آپ کو بتایا کہ ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، علم و عقل کی بات جہاں سے ملے لے لو، مال دولت سے آپ صرف عیش کر سکتے ہیں، اپنی خاندانی رسمیں پوری کر سکتے ہیں، رسم و رواج پورے کر سکتے ہیں،
لیکن اس سے دنیا میں کوئی عزت و مرتبہ اور مقام حاصل نہیں کر سکتے. ہاں اگر اس کا استعمال صحیح ہو تب وہ کام آئے گا. اور اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں، اپنی تندرستی کا لحاظ رکھو. ہاں اپنی اولاد کی تندرستی کا لحاظ رکھو. جی پہنا لو چاہے کم درجے کا لیکن کھلاؤ اچھے درجے کا. ہاں زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یعنی یوں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ سب باتیں ہیں جو ہمیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی ہوئی باتوں سے سمجھنی چاہیے. اس وقت میں نے آپ کو 2 باتوں کی طرف خاص طور سے، بلکہ 3 باتوں کی طرف خاص طور سے توجہ دلائی ہے. اس مال کو رسمیں پوری کرنے کے واسطے خرچ نہ کرو، اور اس مال کو اونچے اونچے مکان بنا کر دوسروں پر فخر کرنے کے واسطے خرچ نہ کرو. اس کے صحیح خرچ کرنے کی بہت ساری جگہیں ہیں. یہ اور علم و عقل کے پیچھے لگو، اس کو حاصل کرو. یہ کھیل تماشا چھوڑ دو، کہیں کرکٹ میں اور کہیں ٹی وی میں اور کہیں میں مگن رہتے ہیں. کتابیں پڑھو، پڑھنا لکھنا سیکھو، عقل والوں کی صحبت میں رہو، علم والوں کی صحبت میں رہو. یہ اور اپنی تندرستی کا لحاظ رکھو. ہاں ہمیں چونکہ یہ باتیں کم بتائی جاتی ہیں. جی المؤمن القوی خیر من مؤمن الضعیف وفی کل خیر، حدیث پاک ہے. طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے. اور افضل ہونے کی وجہ ہے صاحب، بھائی جب طاقت ہوگی جب ہی تو عبادت کرے گا اللہ کی. اگر کمزور ہے تو پڑا کھاٹ پہ میں جت تک بھی نہیں آیا جاتا اس پہ. اور طاقتور ہے جب ہی تو کسی دوسرے کی مدد کرے گا وہ. یہ تو اس وقت ان چیزوں کا دھیان رکھو، اور انشاءاللہ باقی باتیں پھر ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.